ایمان پر ثابت قدمی جو ہے یہ اہم ترین فرائض میں سے ہے. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے. ایمان پر ثابت قدم رہنا ان سب سے بڑا فرض ہے، ان سب سے بڑھ کر فرض. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے زمانے میں یہ ایمان شاید بہت سے لوگوں کے لیے سب سے سستی اور ہلکی شے ہو چکا ہے. ایمان کے ضائع ہونے کی فکر ہی نہیں. ایمان کب برباد ہو جائے، صبح مومن تو شام کو کافر، شام کو مومن تو صبح ایمان نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اس میں جگہ جگہ ایمان کے دشمن اور ایمان کے ڈاکو موجود ہیں. کوئی تحریہ ہے خدا کے وجود کا منکر، کوئی ملحد ہے جو دین کی حقانیت کے منکر، کوئی اللہ کے بارے میں مستی مذاق میں کچھ بھی بولنے والا، کوئی جنت جہنم کا مذاق اڑانے والا، کوئی جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب کا مذاق اڑانے والا. ڈراموں میں، فلموں میں عام سی چیز. ٹی وی پر ان لوگوں کو سنا جاتا ہے کہ جن کا دین کے بارے میں خیال ہی درست نہیں. دین پہ تنقید کرنا، دین پر اعتراض کرنا، دین کی چیزوں کا مذاق اڑانا، علماء کو حقیر سمجھ رہا جن کی زندگی کا حصہ ہے، ان کو سنتے ہیں. اخباروں میں وہ آرٹیکل اور کالم پڑھتے ہیں جس میں دین پر اعتراض ہے، دینی چیزوں پر اعتراض ہے، دینی شعائر پر اعتراض ہے، دین کے احکام پر اعتراض. اسی طرح فیس بک، یوٹیوب، سوشل میڈیا پر ان لوگوں کو سنتے ہیں کہ جو یا تو اولیاء کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا کچھ کر رہے ہیں، یا کچھ کر رہے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ کسی بے دین کی نہ بات سنے نہ اس کے پاس بیٹھے. خواہ وہ کسی میڈیا پہ آتا ہے یا وہ لکھنے والا ہے، جس کے بارے میں دیکھیں کہ خدا کے بارے میں کلام کرتے ہوئے بے باک ہے، جنت جہنم کے بارے میں بولتے ہوئے اس کی زبان لگام میں نہیں رہتی، اس سے دور ہو جائے، اس کو زندگی سے بالکل کٹ کر کے سائیڈ میں کر دے. جسے دیکھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے کمزور بات کرتا ہے، اس کمزور کو مثل مردہ سمجھ کے دفنا دیں. کہ جیسے مردہ ہماری زندگی میں نہیں ہوتا، نہ ہم اسے دیکھتے ہیں نہ ملتے ہیں، اسی طریقے سے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، تعظیم، شان، مرتبہ، مقام کے حوالے سے کمزور ہے اور جس کا دل ذکر حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے حشاش بشاش نہیں ہوتا، اس کو فوراً دیوار لگا کے سائیڈ میں کر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو خدا سے جنگ کرنے کی تو طاقت نہیں ہمارے اندر، تو جو خدا سے جنگ کر رہا ہے اس کا بھی ساتھ نہ دیں، اس کے بھی پاس نہ بیٹھے. آج کل سوشل میڈیا پر، آج کل دیگر فورمز کے اوپر اولیاء کرام کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے ان کی کوئی شان ہے ہی نہیں، کوئی مرتبہ مقام ہی نہیں، اور ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ان کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. ایمان کی حفاظت اگر کرنی ہے اور خدا کی دشمنی سے بچنا ہے تو طریقہ یہی ہے کہ جسے ولیوں کے بارے میں کچھ بھی ہلکا کلام کرتے سنے، گستاخی توہین تو دور کی بات ہے، ہلکا کلام کرتے سنے، اسے بھی مثل مردہ سائیڈ میں کر، اس سے بھی تعلق منقطع کر. ولیوں کی گستاخی ڈائریکٹ کفر نہیں ہے لیکن کفر تک لے جاتی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی تو سیدھا کفر ہے، اور دین کا مذاق اڑانا سیدھا کفر ہے. تو لہذا اس حوالے سے اپنے آپ کو بہت زیادہ ہمیں محتاط رکھنے کی حاجت ہے.